حاجی عبدالرؤف صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم آپ کو آج ٹیلی فون لائن پر لینا چاہتے ہیں تو وہ راضی ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا بڑا احسان کرم ہے مالک۔ الحمدللہ۔ بہت سے لوگ آئے، بہت سے لوگوں نے اس ٹیلی ویژن کے لیے بڑی اچھی رائے کا اظہار کیا، بہت بڑے بڑے لوگ ٹیلی فون لائن پر آئے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پروگرام بزم سحر کے حوالے سے؟ بس یہ میرے پاس تو کوئی الفاظ تو ہے نہیں، تو اللہ میاں جو ہے نا یہ نسبت کے سلسلے میں انہوں نے یہ سارے کام قبول کروائے، ورنہ میری تو کوئی بساط ہی نہیں ہے کہ جو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ بول سکوں اس میں۔ آپ بھی الحمدللہ آپ کا دنیا بھر میں جانا ہوتا ہے، لوگ بہت سے ملتے ہیں، ایک تو وہ کس طرح کی رائے کا اظہار کرتے ہیں، دوسری بات یہ کہ جب اس کا آغاز کر رہے تھے تو ہم نے ذکر کیا ہے، آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں لوگ کہ کیا تھا ذہن میں کہ ہم ARYQ TV سے کیا کر سکتے ہیں، لوگوں تک کیا پہنچائیں؟ اصل میرا شروع سے دینی معاملات کے نزدیک تھے، کیونکہ ہمارے والد صاحب جو ہے وہ بہت ہی اس معاملے میں سخت تھے، تو ہماری عادت تو ہمیں وہ سختی سے ان چیزوں پہ رکھتے تھے۔ اب وہ اتفاق سے ٹی وی کھلا تو وہ سب سے گھر میں سب سے زیادہ خلاف میں تھا، مجھے کہنے لگے پھر تم جو ہے نا یہ کام کرو۔ اب وہ قوالیاں اور نعتیں یہ ساری چیزیں میں ریکارڈ کرواتا تھا، تو لوگ مجھے فون پہ کہتے تھے ہمیشہ۔ ایک بہن بنی تھی میری، مدینے سے فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا وہ جب ہم لندن سے دبئی شفٹ ہوئے تھے جی تو کہنے لگی بیٹا وہ سارا معاملہ تو میرا بھائی ہے، بیٹا ہے۔ میں نے اس زمانے میں لانچ کیا تھا تو ہم نے ایک چینل پہ بچوں کو سمجھا کے، سلمان جو ہے میرا بھتیجا، اس کو سمجھا کے میں نے کہا تو کہنے لگا اچھا چاچا۔ پھر میں دبئی سے کراچی آیا، اس کے دوسرے یا تیسرے دن انہوں نے مجھے فون کیا عصر کی نماز کے بعد، کہنے لگا چاچا تمہارے چینل کا نام QTV رکھا ہے، اچھا تم شروع ہو جاؤ۔ اچھا، بس یہ شروع ہو گئے۔ تو یہ میرے خیال سے میں انڈیا میں گیا تھا تو انڈیا میں لوگ مجھے کہتے تھے کہ جتنی فاسٹ یہ آگے بڑھا ہے شاید ہی کوئی چینل اس طرح، کیونکہ اس کی ضرورت اتنی تھی جس کا کوئی مطلب، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے تو سارے علاج اپنی بیماریاں بتاتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے آتی ہم کسی کو بتاتے نہیں، شرماتے ہیں۔ جی ہاں، تو اللہ نے یہ سارے کام کروائے، اور وہ نسبت جو تھی میری وہ غریب نواز سے تھی، سب اس کی محبت اور اپنے نام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ سارا کام ہوا ہے الحمدللہ۔ میں ابھی 4 یا 5 سال پرانی بات ہے، دلی اسٹیشن پہ اجمیر شریف کے عرس پہ جا رہا تھا، دلی اسٹیشن پہ میں کھڑا ہوا تھا، تو ایک آدمی آ کے میرا ہاتھ ملایا، کہنے لگے جی آپ صاحب عبدالرؤف بھائی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ لائن سے کوئی 8 10 25 50 لوگ آ کے میرے ساتھ ملنے لگے، تو ہمارے بیورو چیف دلی کا ہے، وہ مجھے کہنے لگا عبدالرؤف بھائی کہ آپ کے جاننے والے ہیں؟ جی، میں نے کہا بھائی یہ QTV کی مہربانی ہے۔ جی، تو جہاں بھی لوگ ملتے ہیں، مجھے انڈیا میں بہت سے لوگ ملے جو جوان بچے تھے، روتے تھے گلے مل کے۔ میں کبھی پچھلے سال کی میں آپ کو بات بتاؤں، میں عمرہ حج پہ میقات پہ تھا احرام میں، جی، تو ایک آدمی نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگے جی آپ حاجی صاحب ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے ہاں، کہنے لگے وہ QTV والے میں، میرے گلے لگ کے رونے لگے۔ اللہ! میں نے بڑے بھائی میرے پیچھے سے، کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے یہ میں نے دیکھو کہ یہ اللہ کا کام جو کرتا ہے اللہ اس کو یہاں بھی یاد رکھتا ہے۔ کیا بات! اور وہ میں نے ہاتھ اللہ کے آگے اٹھایا، میں نے کہا تو ہی ہماری عزت کر سکتا ہے، یہ تیری شان ہے کہ تو کبھی جو تیرے لیے کام کرتا اس کو کبھی تو نہیں بھلاتا۔ وہ منظر مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے تو میری آنکھ سے نکل جاتے ہیں۔ بس یہ اللہ میں نے پتہ نہیں کس میں اس قابل تو نہیں ہوں، مجھے قبول کیا ہے، اور میرے سے یہ کام دے رہا، میں اس قابل بھی نہیں ہوں، دنیا بھر جو دعائیں دیتی ہے آپ کو، جو بھی ہمیں ملتے ہیں، دنیا بھر میں ہم جاتے ہیں، اور یقیناً QTV کے ذریعے جو ہمیں عزتیں ملی ہیں،
ہم الحمدللہ دنیا بھر میں جاتے ہیں تو لوگ اتنی دعائیں آپ کو دیتے ہیں، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بس میں تو یہ دیکھتا ہوں، مجھے سب سے بڑی خوشی جو ہے نا ایک بات کی یہ ہوئی، جو ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہمیں دیکھ کے پوری کاپی کر کے پورے چینل انہوں نے لے آیا. میرے لیے سب سے بڑی جیت ہے یہ، جی ہاں بالکل. کہ یہ اتنی بڑی جیت ہے کہ جو میری جو سوچ تھی اللہ میاں نے جو ہے نا اپنے آنا میں ان کے دلوں میں ڈالا، اور وہ ہمارے دین کے لیے وہاں ان چینلوں پہ قرآن کی تلاوتیں اور سب چل رہی ہیں، جی ہاں ترجمے چل رہے ہیں، تفسیریں چل رہے ہیں، بالکل ہماری کاپی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ میں ہوں، اور اس کا ثواب بھی آپ کو ہے. تو یہ سب سے بڑی میری جیت ہی ہے. جی ہاں سب سے بڑی جیت ہے یہ. بہت اور شکریہ. یہ شروع میں تو بہت مجھے لوگوں نے جو ہے اپنے نام میں ڈراتے رہے، جی لیکن میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ خود چلائے گا. بے شک اور بے حضور شک. صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سارے کام ہو رہے ہیں. بس اللہ اللہ قبول کرے، اپنے اس سے قبول کرے. اور میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، اللہ پاک میرے سے وہ کام کروا جس سے تو راضی ہو. ہائے ہائے ہائے. اللہ رب العزت آپ کو صحت کے آپ ساتھ لوگ عمر سب یہ دراز. سارے کام آپ لوگ کرتے، میں تو پیچھے بیٹھ کے چلاتا ہوں، شور بچاتا ہوں. اللہ میاں سب آپ لوگوں کو عزت دے. آمین. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عزت دی ہے کیو ٹی وی کے ذریعے. بس اللہ اس کو یہ جو عزت ہے اس کو سنبھالنے کی سب سے بڑی قیمت ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. حاجی عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے. آپ سے اجازت لیتے ہوئے میں صرف ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کیا اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دانستہ نہ دانستہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی غفلت ہو گئی ہو، کسی کی دل آزاری کا باعث بنے ہوں، میں صدق دل سے معافی طلب کرتا ہوں، ان سے بھی اللہ سے بھی. اللہ رب العزت، مفتی صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے. کوئی ایسی پوری ٹیم کی طرف سے کوئی غلطی، کوئی غفلت، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی کمی، کوئی کجی رہ گئی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے. آپ سے انشاءاللہ اب عید کے دوسرے دن ملاقات ہوگی رات 9 بجے سے 11 بجے تک. مفتی صاحب بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا انشاءاللہ. تو عید آپ کے ساتھ منائیں گے، اور عید کے دوسرے دن رات 9 بجے سے 11 بجے تک انشاءاللہ عید کے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تو اس وقت تک کے لیے میں دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، ذوالفقار علی حسینی صاحب آخر میں انشاءاللہ الوداع ماہ رمضان پیش کریں گے. کل تک، پرسوں تک کے لیے اپنے میزبان تسنیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات. ہر طرف رنگ جو غم کی فضا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے. درد فرقت میں دل مبتلا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے. درد فرقت میں دل مبتلا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے. تیرے آنے کی ایسی خوشی تھی، گویا گھر گھر میں شادی رچی تھی. تیرے جانے سے دل ہل گیا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے. تیرے جانے سے دل ہل گیا ہے،
ماہ رمضان کی الوداع